السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کھانے کے پیسے تھے، نہ شوہر کی نوکری، اور ہر سال ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جاتا۔ اس بار بھی تیسری بیٹی ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس کا نصیب میری دوسری بیٹیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، اسی لیے میں نے ایک امیر جوڑے کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا۔ کئی سال گزر گئے اور ایک حادثے میں میرا شوہر اور سارے بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ تب مجھے اپنی اس بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ میں اسے تلاش کرتے ہوئے اس جوڑے تک پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو… بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی میرا سارا درد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے میں جس درد اور تکلیف سے گزر رہی تھی، بچے کی آواز نے اسے چند سیکنڈوں میں ہی بھلا دیا تھا۔ مجھے اب صرف اتنا معلوم تھا کہ میں اپنے بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ شہزادی باجی، جو میرا کیس کرنے کے لیے گھر آئی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو نیلم، تمہارے گھر ننھی سی پری پیدا ہوئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بیٹی ہے۔ اس نے تو تمہاری دونوں بڑی بیٹیوں کو بھی مات دے دی۔ خوبصورتی میں یہ سب سے آگے نکل گئی ہے۔ دائی شہزادی نے ہی میرے سارے بچوں کو پیدا کروایا تھا، اس لیے انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا کون سا بچہ کیسا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرائی تھی۔ شہزادی باجی نے بچی کو میرے سینے پر ڈالا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگی۔ اس ننھے سے وجود کو اپنے سینے پر لٹا کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تو نے پھر بیٹی جن دی ہے؟ بیٹا پیدا کرتی تو کوئی بات بھی ہوتی۔ زندگی میں اور تو کوئی خوشی نہیں، کم سے کم مجھے بیٹے کا باپ تو بنا دیتی۔ میرے شوہر کے چہرے پر عجیب سی بیزاری تھی۔ اس نے ایک نظر بھی ہماری بیری پر نہ ڈالی تھی اور مجھے 4 باتیں سنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شہزادی دائی وہیں کھڑی تھی، کہنے لگی، تیرا شوہر تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ بیٹھا ہے۔ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں اور بیٹے کے خواب دیکھ رہا ہے، جیسے بیٹا پیدا ہوتے ہی کروڑوں کما کر لا کر دے گا۔ شہزادی باجی ہر بچے کی پیدائش پر میرے شوہر کمال کو ایسے ہی برا بھلا کہتی تھی، لیکن کمال کو کہاں عقل آنی تھی۔ ہر بار وہ بیٹے کی آس لگاتا اور پھر بیٹی پیدا ہونے پر اسی طرح مجھے ذلیل کرتا تھا۔ شہزادی باجی کہنے لگی، تیرے گھر کھانے کو ایک روٹی بھی نہیں، اب میں تجھے کیا کھلاؤں؟ بچہ پیدا کر کے بھی کیا خالی پیٹ رہے گی؟ تو صبر کر، میں اپنے گھر سے کچھ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور میں آنسو بہانے لگی۔ بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی اپنی طرف تھی، لیکن پیٹ میں بھوک ناچ رہی تھی۔ میرے باقی بچے بھی بھوکے تھے اور ایسے میں اب یہ ننھی جان بھی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک اور بچی کو کس طرح سنبھالوں گی، اس کا پیٹ کیسے بھروں گی۔ میں تو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کے لیے ہی کچھ نہ کر پاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادی باجی میرے کھانے پینے کا سامان لے کر آ گئی۔ انہوں نے خود میرے بچوں کو بھی کھانا کھلایا اور مجھے بھی۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف عورت تھی، محلے داری کا بھرم رکھتی اور مفت میں میرا ہر بچہ پیدا کروا دیتی، ساتھ ہی کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیتی۔ اس بار بھی مجھے کھانا کھلاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھ نیلم، اب فوراً بچہ پیدا کرنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچنا۔ تو نے 3 سال میں 3 بچے پیدا کر دیے، اب اپنی صحت کا خیال کر۔ کھانے پینے کو مناسب خوراک نہیں ہے، بہت مشکل سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ مجھے تو ڈر تھا کہ تجھے ہی نہ کچھ ہو جائے۔ سوچ، اگر تو ہی ان بچوں کے سر پہ نہ رہی تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ تو خود اندازہ کر سکتی ہے۔ کمال تو پہلے ہی ان بچیوں کو نہیں پوچھتا۔ یاد رکھنا نیلم، ماں کے بغیر اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے۔ تیرے جسم میں خون کی کتنی کمی ہے، آنکھیں دیکھ پیلی پڑ چکی ہیں، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو بھی گود میں اٹھانے کے قابل نہیں۔ اب بس ان بچیوں پر ہی اکتفا کر لے، بیٹے کے چکر میں اپنی جان نہ گوا۔ شہزادی باجی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ انہیں کیا بتاتی کہ میرے شوہر کو جب تک بیٹا نہیں ملنا تھا وہ اسی طرح مجھ سے بچے پیدا کرواتا رہتا۔ اسے اس بات سے غض نہیں تھی کہ میں بھوکی ہوں، خالی پیٹ ہوں، یا پھر جو بچیاں اس گھر میں پہلے سے آ چکی ہیں ان کے کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اسے تو بس اپنی ناک اونچی کرنی تھی، برادری کو بتانا تھا کہ وہ بھی بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ کچھ دیر میرا خیال رکھنے کے بعد
شہزادی باجی واپس چلی گئیں اور مجھے بستر چھوڑ کر چاروں ناچار کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ بڑی دونوں بیٹیاں بھی بہت چھوٹی تھیں اور انہیں بھی میری ضرورت تھی۔ کمال تو بیٹی کا سن کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے گھر صاف کیا، برتن دھوئے اور پھر چھوٹی بچی کو سنبھالنے لگی۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے کسی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ میری دونوں بیٹیوں سے کہیں زیادہ حسین تھی، اسی لیے میں نے خود اس کا نام گڑیا رکھ لیا۔ رات گئے کمال واپس لوٹا تو میں نے کمال کی گود میں گڑیا کو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گڑیا کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ کہنے لگا، اسے میری نظروں سے دور ہی رکھنا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میرے گھر پھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ خواہ سارے دوست یار میرا مذاق اڑاتے۔ میں نے کمال کو سمجھانا چاہا کہ بیٹی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یہ تو خدا کی رحمت ہے جو خاص لوگوں کو ملتی ہے، مگر کمال تو یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ وہ ہر بات سے کچھ کھا پی کر آ گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تھا، اسی لیے جا کر سونے لیٹ گیا اور مجھے کہنے لگا، اس گڑیا کو سلا کر بستر پر آ جانا۔ کمال کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے آج ہی بچی پیدا کی تھی، کمزوری سے میرا حال بہت برا تھا، لیکن اسے بس اپنے آپ سے غرض تھی۔ وہ اب بھی مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ گڑیا ننھی سی تھی، اس کا پیٹ خالی تھا، وہ بھوک کی شدت سے رو رہی تھی اور میرے پاس اسے پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی دونوں بچیوں کو تو میں نے جیسے تیسے سلا دیا تھا، لیکن پیدائشی گڑیا نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک چیخ پر رو رہی تھی۔ کچھ دیر تو کمال اس کی چیخوں کو برداشت کرتا رہا، پھر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو نے کیا مصیبت پیدا کر لی ہے؟ کسی کونے میں پھینک اور بستر پر آ جا۔ میں نے غصے میں کمال سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہمارا خون ہے، میری اور تمہاری اولاد ہے، اس کے بارے میں تم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بھوکی ہے، میں فیڈ نہیں کروا پا رہی، تم کہیں سے دودھ کا انتظام کر دو۔ کمال نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولا، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہاں کھڑا تیری بک بک نہ سن رہا ہوتا۔ کمال نے گڑیا کو میری گود سے لے کر ایک طرف پٹکا اور میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں لاکھ خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرتی، اس کے آگے مجھے ہارنا ہی تھا، اس لیے بے بسی کے عالم میں میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ جب تھک ہار کر کمال سو گیا تو میں آنسو بہاتی کمرے سے نکلی اور روتی ہوئی گڑیا کو گود میں لے لیا۔ وہ اب بھی اسی طرح سے رو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے چمچ سے پانی پلانا شروع کر دیا، کسی طرح تو اس کا پیٹ بھرنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرح روتے روتے سو گئی اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر میری اور کمال کی شادی کی تھی، اور وہ کیا نکلا تھا۔ میری شادی کے وقت کمال کی کافی اچھی نوکری تھی، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا، لیکن اس کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا۔ پھر پہلی بیٹی کی پیدائش کے وقت اس کی نوکری چھوٹ گئی اور وہیں سے ہمارے حالات بھی بدل گئے، اور کمال کا رویہ بھی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب کچھ میری بڑی بیٹی کی بدولت ہوا ہے، جبکہ اس میں میری بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد کمال نے ڈھنگ سے نہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ اسے کوئی نوکری ملی۔ سارا الزام وہ بیٹیوں پر ڈالتا چلا گیا۔ اسے بیٹا چاہیے تھا، وہ بیٹے کا باپ بن کر برادری میں چوڑا ہو کر گھومنا چاہتا تھا، جبکہ میں نے اس کے بعد ایک اور بیٹی دی، اور یہی میرا سب سے بڑا قصور تھا۔ وہ ہر رات میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا اور پھر سارا دن گھر سے غائب رہتا، خود باہر کہیں دوست یاروں میں کچھ کھا پی کر آ جاتا، اور میں اور میری بچیاں بھوکی رہتی۔ کبھی پاس پڑوس والے ترس کھا کر کچھ کھانے کو دے جاتے تو کبھی شہزادی باجی ہماری مدد کر دیتی۔ بس اسی طرح سے زندگی کی گھاڑی گھسیٹ رہی تھی۔ 2 سالوں میں اس نے مجھے 2 بیٹیوں کی ماں بنا دیا تھا، اور تیسرے سال میں اب یہ گڑیا پیدا ہو گئی تھی۔ بیٹی کے نام پر کمال کا مزاج پھر بگڑا ہوا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کئی دنوں تک یہ مزاج ایسا ہی رہنے والا تھا، جبکہ اس بچی کی پیدائش کے بعد میری کمر پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ میں تکلیف اور کمزوری سے نڈھال تھی، اور یہی بات بار بار مجھے شہزادی باجی سمجھاتی تھی کہ اتنی جلدی بچے پیدا نہ کرو، اس سے تمہارے وجود کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن کمال کا کیا کرتی، جس کے پاس بے روزگاری میں کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا؟ وہ بس ہر وقت مجھ پر ظلم ڈھاتا،
یا پھر اپنی خواہشات پوری کرتا، اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ ضرور بنایا تھا۔ اسے تو رتی بھر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ بچہ پیدا کرنے میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، انسان کا جسم کتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک نئی جان کو وجود میں لاتی ہے۔ اسے تو بس اپنی خواہشوں سے مطلب تھا۔ اس کے لیے بیوی کا مطلب صرف بستر تک کا ساتھ تھا، جو اسے ہر حال میں چاہیے ہوتا تھا۔ ساری رات میں یوں ہی گڑیا کو سینے سے لگائے روتی رہی تھی، اور پھر اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گڑیا کی قسمت میری دوسری بچیوں جیسی نہیں ہوگی۔ وہ میری بڑی بیٹیوں کی طرح اس گھر میں گھٹ گھٹ کر نہیں جیے گی۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی دونوں بیٹیاں بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ بھی بھوک سے نڈال ہی ہو رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، تو میں نے غصے میں کمال کو اٹھا دیا۔ آج میرا غصہ برداشت سے باہر تھا۔ اب تک میں بہت کچھ سہ چکی تھی، لیکن اب بیٹیوں کی ایسی حالت نے مجھے بہت بد دل اور بد دماغ کر دیا تھا۔ میں نے جھنجھوڑ کر کمال کو اٹھایا تو وہ غصے میں مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں نے کہا، کھانے کا انتظام کرو، بچیاں بہت بھوکی ہیں، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا، یہ مصیبتیں بھی تو نے ہی پیدا کی ہیں، ایک بیٹا دے دیتی تو میں بھی دل بڑا کر کے تیری خوشی کا خیال کرتا۔ اب تجھے ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر۔ یہ کہہ کے کمال پھر چادر اوڑھ کر سو گیا۔ میں غصے میں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلی اور شہزادی باجی کے گھر پہنچ گئی۔ سویرے سویرے مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ نماز فجر کے لیے وہ رکعت باندھنے ہی والی تھی۔ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی، کیا بات ہے نیلم، اپنی حالت دیکھ، تو اتنی سویرے بچیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کیا کر رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ بچیاں ساری رات نیند میں بھی روتی رہی ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور پھر جلدی سے اپنے فریج سے کچھ سامان لا کر بچیوں کے آگے رکھ دیا۔ بچیوں نے ایسے ٹوٹ پڑ کر کھانا کھایا کہ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہزادی باجی کا دروازہ بجنے لگا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑی امیر سی عورت اندر داخل ہو گئی۔ وہ شہزادی باجی کے پاس بیٹھ گئے۔ شہزادی باجی غصے سے کہنے لگی، دیکھیے بیگم صاحبہ، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا دیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی، آخر آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ وہ امیر عورت کہنے لگی، دیکھو شہزادی، منہ مانگی قیمت دوں گی، لیکن بس میرا کام کر دو۔ میں حیرت سے ان دونوں کی بات سن رہی تھی۔ شہزادی باجی غصے میں بار بار اسے انکار کر رہی تھی اور وہ بار بار ان کی منتیں ترلے کر رہی تھی، اور میں حیران تھی کہ اتنی امیر عورت کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو اسے شہزادی باجی کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی تو شہزادی باجی سر پکڑ کر میرے آگے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو اسے قدر نہیں ہوتی، اور جس کو اولاد نہیں ملتی وہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اس کی شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اب شوہر دوسری شادی کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ بیچاری دیوانی ہو گئی ہے۔ روز میرے پاس آ کر کہتی ہے کہ شہزادی باجی، آپ تو اتنی عورتوں کا کیس کرتی ہیں، کسی کی اولاد مجھے دے دیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اسے کیسے کسی کا بچہ اس طرح دے سکتی ہوں؟ میں کوئی بے ایمان عورت تو نہیں ہوں کہ کسی کے کلیجے کے ٹکڑے کو کیسے چرا لوں؟ میں نے شہزادی باجی کو ایک نظر دیکھا اور کہا کہ چرانے کی کیا ضرورت ہے شہزادی باجی، اگر کوئی خود سے اس عورت کی گود بھر دے تو۔ میری بات سن کر شہزادی باجی چونکی تو میں نے گود میں موجود گڑیا کو آگے کیا اور کہا، اس بد نصیب کا نصیب بدل دیں، اسے اس امیر عورت کی جھولی میں ڈال دیں اور اس سے پیسے لے لیں، کم سے کم میری ایک بیٹی کا مستقبل تو سنور جائے گا، اور جو پیسے ملیں گے اس سے میں باقی دونوں بیٹیوں کو لے کر کچھ دن اچھے سے گزار لوں گی۔ میری بات سن کر شہزادی باجی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگی، نیلم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد دینے کی بات کر رہی ہو، مانا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی بچی بیچ دو۔ میں نے روتے ہوئے شہزادی باجی سے کہا، ایک ماں کیسے اپنی اولاد کو بھوک پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ دونوں بڑی بیٹیوں کو تو میں روکھے سوکھے ٹکڑے کھلا کر بھی بڑا کر سکتی ہوں، لیکن یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں چاہیے۔ میں چاہتی ہوں
کہ یہ ایک اچھے گھر میں پلے بڑے، تعلیم حاصل کرے، اس کی زندگی میری جیسی نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادی باجی سوچ میں پڑ گئی۔ اس عورت کا نمبر ان کے پاس تھا۔ انہوں نے فون ملایا تو کچھ ہی دیر بعد وہ عورت دوبارہ آ گئی۔ شہزادی باجی نے میری گڑیا کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس عورت نے خوشی سے فوراً پیسے نکال کر میرے حوالے کر دی اور کہنے لگی، آج سے یہ میری بیٹی ہے اور تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اسے خود اچھے سے پال پوس کر بڑا کروں گی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بچی اس عورت کے حوالے کر کے پلٹ گئی۔ دونوں بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور واپس گھر چلی آئی۔ کمال سو کر اٹھ چکا تھا۔ غصے میں کہنے لگا کہ کہاں گئی تھی؟ محلے میں میرا تماشا لگا کر آئی ہوگی۔ میں نے کمال سے کچھ بھی نہ کہا اور بچوں کے ساتھ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کمال نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر گڑیا کا پوچھنے لگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہیں اب گڑیا سے کیا واسطہ؟ تم نے کہا تھا نا اسے پھینک دو، میں پھینک آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا، پوچھنے لگا کہاں پھینکا ہے؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا، نہ کمال کو پیسوں کے بارے میں بتایا۔ ان پیسوں سے میں کچھ دنوں تک اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتی تھی۔ اگر کمال کو پتہ چلتا تو وہ سارے پیسے چھین لیتا۔ میں نے اپنی گڑیا کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں ہر روز اپنی بیٹی کو یاد کرتی اور پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ وہ ایک بڑے گھر میں ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ 7 سال پر لگا کر اڑ گئے، لیکن ان 7 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے اپنی اولاد کو یاد نہ کیا ہو۔ 7 سال بعد ایک شام میرا شوہر دونوں بچیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ میں نے ہی سودا سامان لانے کے لیے بھیجا تھا اور پھر مجھے خبر ملی کہ ان سب کو ایک ٹرک نے کچل دیا۔ میری دونوں بیٹیاں اور شوہر اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کئی دن تو صدمے کی حالت میں گزر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو مجھے گڑیا کا خیال ستانے لگا۔ گود خالی ہوئی تو احساس ہوا کہ گڑیا بھی میری ہی بیٹی ہے۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل بری طرح تڑپنے لگا تھا۔ میں شہزادی باجی سے اس عورت کا پتہ پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کہنے لگی، مجھے اس کا پتہ نہیں معلوم، بس اس کا فون نمبر تھا جو وہ خود دے کر گئی تھی، اور پھر گزرے 7 سالوں میں نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہوا نہ وہ آئی۔ جب سے تمہاری گڑیا کو لے کر گئی یہاں پر اس نے دوبارہ قدم نہ رکھا، اس لیے میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ میں شہزادی باجی کے آگے رونے لگی کہ میں ایک بار اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ پھر میں نے وہ فون نمبر ان سے لے لیا، کئی بار فون ملایا لیکن فون بند ملتا۔ میں ایسے ہی ماری ماری پھرنے لگی۔ پھر ایک دن شہزادی باجی کو یاد آیا کہ اس عورت نے بتایا تھا کہ وہ کسی سوسائٹی میں رہتی ہے۔ سالوں پرانی بات اچانک ہی انہیں یاد آئی تھی اور انہوں نے مجھے بتا دی تھی۔ میں اس سوسائٹی کے چکر کاٹنے لگی اور پھر ایک دن میں نے اس عورت کو ایک گاڑی میں بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں جان گئی کہ میری گڑیا بھی اسی بنگلے میں ہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں اس بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ میری نظریں یہاں وہاں اپنی بچی کو تلاش کر رہی تھیں اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ چوکیدار کچھ لمحوں کے لیے دروازے سے ہٹا تھا اور میں موقع کا فائدہ اٹھا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں بس اندر چلتی گئی اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک ماں تھی، اپنی بچی کو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میری گڑیا تو نیلی آنکھوں والی گوری چٹی گڑیا تھی، اسے میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان گئی، لیکن اس کا حال بہت ہی برا تھا اور یہی دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ اس بڑے سے بنگلے کی صفائی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی اور ایک 7 سال کی بچی جھاڑو لگانے میں مصروف تھی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف بھاگی اور اسے گڑیا کہہ کر پکارا تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ پوری طرح چونک گئی اور پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کرتی وہ امیر عورت وہاں آ گئی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کی گود میں ایک بچی تھی جو تقریباً 2-2.5 سال کی تھی۔ اس عورت نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے اس بچی کی منہ مانگی قیمت لی تھی، اب تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا
کہ آپ نے تو کہا تھا میری گڑیا کو بہت نازوں سے رکھیں گی، اس کا خیال رکھیں گی، پھر آپ نے اسے ملازمہ کیسے بنا دیا؟ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے نازوں سے ہی رکھا تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری اپنی اولاد پیدا ہو گئی، تو پھر میں دوسرے کی اولاد کو کیوں سنبھالتی؟ میں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اچھا کھانا دیتی ہوں، اچھے کپڑے دیتی ہوں، بس بدلے میں یہ تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی ہے اور میری بچی کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے گھر تو یہ فاقوں سے ہی مر جاتی۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ اس امیر عورت کی اپنی بچی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میری بچی اس کے لیے بالکل بیکار تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ عورت غصے میں کہنے لگی کہ میری بیٹی اس سے بہت ہل چکی ہے، اس نے شروع سے میری بیٹی کو سنبھالا ہے، اس لیے اب تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ لیکن میں نے اس عورت کی ایک نہ سنی اور کہا کہ میں پولیس میں اطلاع کر دوں گی اور بتاؤں گی کہ تم نے میری بچی چوری کی تھی، اور شہزادی باجی اس بات کی گواہی دیں گی۔ شہزادی باجی کے نام پر وہ عورت بالکل چپ کر گئی اور میں اپنی بیٹی کو کھینچتے ہوئے واپس اپنے گھر لے آئی۔ میری گڑیا تو اب تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اسے ہر بات بتا دی۔ کتنی ہی دیر وہ مجھ سے ناراض رہی تھی۔ 7 سال کی عمر میں وہ کافی بڑی ہو چکی تھی، بہت سمجھدار بھی، اسے ہر بات سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور سینے سے لگا لیا۔ میں تو اس کا بھلا چاہتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت محل میں جا کر بھی ملازماؤں جیسے ہی رہے گی۔ میں نے خود گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی گڑیا کا خیال رکھنے لگی۔ اب زندگی میں گڑیا کے سوا اور کوئی تھا ہی کب۔ 10 دن بعد وہ امیر عورت میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بچی بہت بیمار تھی، گڑیا کے بغیر اس کی بچی کا گزارا نہیں تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ گڑیا کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو نوکرانی بنا کر نہیں بھیج سکتی۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ہی بنگلے پر کام کر لو اور گڑیا میری بیٹی کو دیکھ لیا کرے گی، اس طرح میری بچی کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور گڑیا کا مستقبل بھی محفوظ رہے گا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال میں خود رکھوں گی، لیکن گڑیا کو میری بیٹی سے دور نہ کرو۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں ویسے بھی گھروں میں کام کرتی تھی، اس لیے میں بنگلے میں کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ آج میں اور گڑیا اس امیر عورت کے بنگلے پر رہتے ہیں۔ گڑیا اس عورت کی بچی کے ساتھ کھیلتی کودتی ہے اور اب تو اسکول بھی جاتی ہے۔ اس کی پڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ زندگی کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر کمال نے اپنے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہوتا تو شاید اتنے سالوں تک مجھے اپنی بچی سے دور نہ رہنا پڑتا۔ کیا بیٹی ہونا کوئی گناہ ہے؟ کمال تو خوش نصیب تھا جسے رحمت ملی تھی، لیکن وہ اس رحمت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ خدا 3 کیا 10 بیٹیاں بھی دے، تب بھی دل کھول کر انہیں قبول کر لیں، کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔